شروع مڈ آف دا ایئر جو ہیٹ ویو کا ایک وہ آیا تھا بہت بڑا فائر، جس سے فارسٹ فائر وغیرہ جو فنومینا ایرپٹ ہوا تھا ہمارے ڈیرہ اسماعیل خان میں اور اس کے علاوہ شانگلہ، بنیر، ان علاقوں میں، تو ہم نے وتھ کنسلٹیشن آف PRCS اور کیا کہتے ہیں ہمارے جو گورنمنٹ کے جو ایجنسیز ہیں جس طرح پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی، خیبر پختونخوا PDMA اور سول ڈیفنس اور ریسکیو 1122، ان سب کے درمیان ہم نے ایک میٹنگ کنسلٹ کی، ان سے ہم نے مشورہ کیا تو ہم اس نتیجے پہنچے کہ ہمیں کوئی نہ کوئی پریپیئرنس پلان اس حوالے سے کریں، اس لیے کہ اس دفعہ بہت زیادہ نقصان ہوا ہمارے جنگلات کو۔ ہم نے 5 جو فی الحال ایز اے پریپیئرنس فیز جو ہے اس میں تقریباً 5 ضلعوں کو ہم نے اور ڈسٹرکٹ کو ہم نے سلیکٹ کیا، اس میں خیبر ایجنسی تھی اور بنیر، شانگلہ، سوات اور ڈیرہ اسماعیل خان، ان 5 اضلاع کو ہم نے سلیکٹ کیا اور وہاں ہم نے یہ پلان بنایا، چونکہ پلان بنایا کہ ہم یہ جو کیا کہتے ہیں ایکٹیویٹی ہے اس کا انعقاد کریں گے۔ احمد پاکستان نے ٹریننگ آف ٹیم لیڈز آن ہیٹ ویو پریپیئرنس اینڈ رسپانس کے نام سے ایک کورس کا انعقاد کیا۔ اس میں ہمیں تعاون حاصل تھا ورلڈ فوڈ پروگرام کا، اور اس میں ہم نے سول ڈیفنس، ریسکیو 1122، PDMA اور ہلال احمر سے جو ہے وہ پارٹیسپینٹ کو بلایا۔ یہ ٹریننگ ایکچولی ہیٹ ویو پریپیئرنس اینڈ رسپانس کے حوالے سے تھی۔ اس میں ہم نے پارٹیسپینٹس کو مختلف ہیٹ ویو جو پریپریشن ہے اور اس کا جو رسپانس ہے اس کے حوالے سے ہم نے آگاہ کیا، جس میں ہم نے ان کو بتایا کہ کس طرح لوگ اگر ہیٹ ویو سے متاثر ہو جاتے ہیں ان کو آپ نے کس طرح جو ہے فرسٹ ایڈ دینی ہے، ہیٹ ویو کی آپ نے پریپریشن کس طرح کرنی ہے، اپنی فیملی کی، اپنے سراؤنڈنگ کی، اپنے نیبرز کی، تو اس حوالے سے ان کو آگاہی دی گئی۔ اور اس سے ریلیٹڈ جو جتنی بھی ایمرجنسیز تھی، مثال کے طور پر اگر کوئی اس ہیٹ ویو سے متاثر ہو جائے اور وہ بے ہوش ہو جائے تو اب اس بے ہوش کو کس طرح ہوش میں لایا جائے، ہسپتال تک پہنچانے سے پہلے اس کو کس طرح CPR کارڈیو پلمونری ریسسیٹیشن دی جائے، اس کو جو ہے ہیٹ سٹروک اگر ہو گیا ہے تو ہیٹ سٹروک کی جو مینجمنٹ ہے وہ آپ نے کس طرح اس کو ڈیل کرنا ہے۔ اس ٹریننگ کے 2 حصے تھے، 2 پارٹس تھے، جس کا پہلا حصہ تھیوریٹیکل تھا، جس میں ہم نے ان کو مختلف ٹاپکس پڑھائے، جس میں CPR شامل ہے، جس میں ہیٹ ویو مینجمنٹ میں ہیٹ سٹروک اور ہیٹ ایگزاشن شامل ہے، جس میں ہم نے ان کو بتایا کہ کس طرح شاک والی کیجولٹی کو ڈیل کرنا ہے۔ اس میں ہم نے ان کو فائر کا بھی بتایا کہ فائر اگر آگ لگ جاتی ہے تو وہ آپ نے کس طرح بجھانی ہے، گھر میں آگ لگ جائے، کسی فارسٹ میں آگ لگ جائے تو اس کو آپ نے کس طرح مینیج کرنا ہے اس کمیونٹی لیول پہ۔ اور پھر اس کا دوسرا حصہ تھا جس میں ہم نے ان کو پریکٹیکلی بتایا، ان کی ہم نے موک ڈرل کرائی، جس میں ہم نے آگ جو ہے انہوں نے پریکٹیکلی فائر ایکسٹنگوشر کے ذریعے سے بجھائی، اس کے علاوہ ہم نے بکٹ بریگیڈ کے ذریعے سے فائر کو بجھایا، اور اس کے علاوہ انہوں نے پریکٹیکلی وہاں پہ پرفارم کیا کہ کس طرح آپ نے ہیٹ ویو سے متاثرہ لوگوں کو جو ہے وہ مینیج کرنا ہے، ان کو فرسٹ ایڈ دینی ہے۔ ہم نے واٹر ایمرجنسی کے حوالے سے بھی ان کو آگاہ کیا کہ اگر کوئی بندہ گرمیوں میں نہاتا ہے اور وہ پانی میں ڈوب جائے تو اس کو آپ نے نکالنا کس طرح ہے، اس میں سیفٹی اور پریکاشنز کیا ہے، اور پھر اس کو جو ہے ہاسپٹل کیسے شفٹ کرنا ہے۔ ٹریننگ میں خاص بات یہ کہ سر مختلف ڈپارٹمنٹس کے لوگ آئے ہوئے تھے، تو جو ڈپارٹمنٹس کے اندر کوارڈینیشن یا جو بڑی ایمرجنسی آ جاتی ہے، ایمرجنسی کے دوران ٹیم ورک کام کرنا پڑتا ہے، یا بیچ میں سے جو کوارڈینیشن ہے اور ہم اچھے رزلٹ دے سکیں۔
ٹریننگ میں جو باقی ہماری ایک تو ریویژن ہو گئی ہے, دوسری یہ کہ اس میں ہم نے بہت چیزیں پریکٹیکلی کی ہیں. جو آج کل چیزیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں, جیسے ہیٹ ایگزاسشن ہو گیا, ہیٹ ویوز کے حوالے سے جو ایمرجنسیز ہیں یہ بہت زیادہ ہو گئی ہیں. تو یہ چیزیں مطلب جو باقی فرسٹ ایڈ ہے, بینڈیجز وغیرہ, یہ تو ہم اوکیشنلی کرتے ہیں, لیکن یہ چیزیں بہت زیادہ ریپیٹیڈلی ہو رہی ہیں. تو ہمارے لیے فرسٹ ایڈ رسپونڈر اس کو پریکٹیکلی کرنا, پھر فائر فائٹنگ وغیرہ, اس کے انسیڈنٹس بہت زیادہ ہو گئے ہیں. تو ہمارے ٹرینڈ والنٹیئرز اس حوالے سے کم ہیں. ایک تو ہمیں یہ ایک ایکسپیرینس مل گیا ہے کہ ہم نے پریکٹیکلی ساری فائر ایکسٹنگوشرز وغیرہ یوز کرنا سیکھے ہیں. اور دوسرا یہ کہ جو چیز زیادہ فریکوینٹلی ابھی ہماری نیڈ ہے ہیٹ ویوز کے حوالے سے, اس کی آگے ڈسیمینیشن بھی ہمارے لیے آسان ہو گئی ہے. اور دوسرا ہم خود بھی اب اسکلفل ہو گئے ہیں کہ ہم کس طرح سے رسپونڈ کر سکتے ہیں. تو میں WFP کیا اور ریڈ کرسنٹ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اتنا مفید ٹریننگ ہمیں پرووائڈ کیا, اور بہت کچھ سیکھنے کو ملا نیا. اور کیونکہ ٹریننگ ہمارا ڈومین بھی ہے, اور ڈسٹرکٹ میں ہمارے سیول ڈیفنس کے والنٹیئرز بھی ہوتے ہیں, تو ہم یہ آگے فارورڈ کر کے کمیونٹی میں, تو انشاءاللہ اس کا نتیجہ جو ہے وہ بہت مفید ثابت ہوگا. کلائمیٹ چینج کی وجہ سے جو ہائیڈرو میٹرولوجیکل ڈیزاسٹر ہے اور باقی ہیزرڈ ہے وہ ٹریگر ہو رہے ہیں, اور خیبر پختونخوا اسپیشلی بہت زیادہ ولنریبل ہے ٹو ہائیڈرو میٹرولوجیکل ڈیزاسٹر ڈیو ٹو کلائمیٹ چینج فینامنا. تو اس حوالے سے اڈاپٹیشن کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہے, کیونکہ کلائمیٹ چینج ایک نیچرل فینامنا ہے, اور ہم اس کو کنٹرول تو نہیں کر سکتے, مگر اس کے امپیکٹ کو ہم منیمائز کر سکتے ہیں. اور وہ ہم مطلب دو طریقوں سے کر سکتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہم کلائمیٹ چینج میٹیگیشن پہ کام کریں اور جو کاربن ایمیشن ہے اس کو کنٹرول کریں, اور دوسری طرف ہم اس کے اڈاپٹیشن پہ اور ہماری کمیونٹی کی جو ریزیلینس ہے ہم اس کو بلڈ کر کے کہ جو کانسیکوینسز ہے کلائمیٹ چینج کے کہ اس سے یہ نمٹ سکے. تو یہ ٹریننگ اس حوالے سے بہت ضروری ہے. WFP has a long-standing partnership with the Red Crescent, Red Cross societies all over the world, and it's no different in Pakistan. In Pakistan, the reason why we partner with the Pakistani Red Crescent Society is because of the trusted partnership that we already have with them, and also because of the knowledge in terms of being a frontline responder in the area of disaster response and management, and also disaster preparedness. So it was very appropriate for WFP in this situation to really partner with the Red Crescent, because you have the skills, the knowledge, you have the skills, and then there's a very widespread network, because you have a network of volunteers that are used, and your relationship with the community. I think we believe that wherever we go, we need to build ownership in terms of the activities that we undertake with the government, with the organizations, with the individuals and the community themselves. So it was important in terms of climatic change, resilience to be built, that the communities have the knowledge to be able to take actions that will ensure their safety and also minimize any exposure to the climatic events. So in this case, in terms of the heat wave training that they got, we think will go a long way. We believe in go a long way in enhancing their capacities and enable them to take actions within the communities even before other stakeholders come in, that they're able to minimize the risks that it has on the community themselves.